شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا. وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائف رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک حائف کہتے ہیں جلاہے کو، کہتے ہیں ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. تو 2 رکعتیں کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوانے کے بعد دل میں ایک تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کے طرف، یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی. بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتی ما عرفنا کا حق معرفتی، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ جاتا ہے نماز پڑھنے میں، سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، انگوٹھا ہلا کر لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا روح تو پرواز نہیں کر گئی. وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو ہما شما کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم تو اگر کوئی بھی پڑھنے کی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کے اوپر استغفار ضروری ہے. تو الحمدللہ اور استغفر اللہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی طرف سے کوشش اس بات کی مکمل کی جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو. اگر بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تو معاف. اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر، اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا. اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی اب یاد کر لی، اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا. اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو. یہ جو کہا گیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اس کا بڑا ہی اثر ہے. اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا. یہ چند باتوں کا اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے انشاءاللہ بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید ہے. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں
حاضری کی توفیق عطا فرما دی، یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں۔ کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی، اس پر پہلے شکر ادا کرو۔ کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ ہاں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں، اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں، سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو کہ حضرت کیا بات کہہ دی آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے گندے انسان کو کر دو۔ حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو، کہ جی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی، لہذا اس کی قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو، شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے۔